بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 70 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ اگر وہ جب دین کو پیش کر رہے ہوں اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں تو انہیں مذاق اڑانے کے موقع پر مزید نہ ان سے بات کرنی ہے اور نہ ہی ان کے درمیان بیٹھے رہنا ہے، نہ کوئی مار دھاڑ کرنی ہے، نہ کوئی برا بھلا کہنا ہے، اور نہ ہی بے غیرتوں کی طرح وہاں بیٹھے رہنا ہے جب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی واضح کیا تھا، ایک ہے کویسچنز، وہ تو آدمی کا حق ہے، اعتراض بھی اس طرح کا اعتراض کہ جس میں ایک آدمی کا پوائنٹ ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ نہ سوال کر رہے ہیں نہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی کی کہ تم وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ جب وہ اپنی اس مذاق اڑانے کے عمل کو چھوڑ دیں تو بے شک واپس آ جاؤ۔ یہ دین کا کوئی کام، کوئی خدمت نہیں ہے کہ لوگ آپ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ اس کے باوجود ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے دین کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ واضح کیا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ اسی میں مبتلا ہے اور کھیل کود میں مبتلا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی کامیابی کو اس اصول کو ماننے پر مائل کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ چونکہ وہ دنیا میں کامیاب ہیں اس لیے اگر کوئی آخرت ہوگی تو وہاں بھی وہ کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دنیا کا بنانے والا بھی وہی اللہ ہے، دنیا کا چلانے والا بھی وہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آخرت ہوگی تو ہم ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جن کی کوئی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ زندگی تو محض ایک آزمائش ہے۔ اس زندگی میں انسان کو جو ظاہری کامیابی ملتی ہے وہ بھی کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس میں اگر انسان کو کوئی ظاہری ناکامی یا مشکل سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو وہ بھی کوئی ناکامی نہیں ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں نہیں آتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، یعنی انہوں نے جو ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہوا ہے اس ایٹیچیوڈ کے ہوتے ہوئے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہ ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ دنیا کھیل کود اور تماشا سمجھ رکھا ہے۔ بھائی آپ کھیل رہے ہیں، آپ مزے کر رہے ہیں، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھیل کود کا دنیا کی زندگی میں ایک بس مقام ہے، 24 گھنٹے میں آپ ایک آدھ گھنٹہ کر لیں گے، لیکن زندگی تو ایک سنجیدہ حقیقت کا نام ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی پر کھیل کود تماشے کو طاری کر رکھا ہے وہ پھر زندگی کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جب دین کی بھی بات ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کو چونکہ نان سیریس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں سنجیدگی نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں کامیاب ہیں اور وہاں ناکام ہوں؟ تو یہ ہے مسئلہ۔ دین کے معاملے میں سارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دین کی بات کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا تعصب، آدمی کے پہلے سے نظریات جو اس کے اوپر جمے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
بعض اوقات بعض لوگ ایسی گہری چھاپ ڈال دیتے ہیں ذہنوں پر کہ آدمی اس سے اٹھ کر باہر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد آدمی جو کچھ موجود ہے اسی سے فلسفے بھگارنے لگتا ہے. لیکن اگر انسان سنجیدگی سے اس دنیا کی زندگی کی ظاہری اٹریکشن اور گلیمر سے باہر نکل کر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اسے اللہ کے دین کی دعوت کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو فرمایا کہ چھوڑ دیں ان کو. چھوڑ دیں مطلب یہ کہ فار دا ٹائم بینگ، جب تک یہ سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو اپنی بات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وذکر بھی، اور آپ اس کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیں، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں کوئی انسان، کوئی نفس نہ ہلاکت میں مبتلا کر دیا جائے، بما کسبت، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے. یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے بحث کر کے اپنی بات کو منوانا اور جتوانا نہیں ہے. آپ نے بس یاد دہانی کرانی ہے. یاد دہانی کیسے کرانی ہے؟ کوئی اپنی تقریر کرنی ہے، کوئی اپنے قصے سنانے ہیں؟ نہیں، اس قرآن کے ذریعے سے. یہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اسے اپنی گپے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو پڑھ کر سنایا جائے. اس لیے کہ جب ہم بات کریں گے تو ہم بات کریں گے اپنے خاص ذوق ٹیسٹ کے مطابق، اپنے تجربات کے مطابق. ہم لوگوں کو رلانے کی کوشش کریں گے، ہم لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے، ہم لوگوں کو اپنے دینی حلقوں میں پھنسانے کی کوشش کریں گے. نہ کیا کیا دین کے نام پہ لوگ کام کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ یاد دہانی کرائیں اس کے ذریعے سے. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. اللہ کے کلام کے مقابلے میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کلام کو سنانا ہے. اور سنانا کیا ہے؟ یاد دہانی کرانی. یاد دہانی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ اصل دین، اصل حقیقت آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے. کوئی آپ کو اس وقت کوئی کمپلیکس میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں سمجھانی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کا دین کے حقائق، اللہ کی توحید، آخرت کی سچائی، نیکی اور بدی میں فرق کا احساس آپ کے اندر موجود ہے. دنیا کی مصروفیات، مشغلوں، شوق، دلچسپیوں میں پھنس کر الجھ کر ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا. سو دی اونلی تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن از کہ آپ کو یاد دہانی کرائی جائے اور قرآن سے رہے. اگر کتنی سمپل سی بات ہے، بڑی سادہ چیز ہے، لیکن سادہ ہی چیز لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یار کوئی قصہ تو سنائیں نا، کوئی بات مزیدار بتائیں. یہ تو ہم سن چکے ہیں پہلے. وہ سن چکے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ وہ کنیکشن نہیں ہو رہا، وہ کرنٹ نہیں آ رہا. ورنہ اس کے سننے کے بعد آدمی جتنا اس کے ساتھ گلیوڈ ہوگا، اس کے ساتھ جڑے گا، اس کو کوئی اور چیز پسند نہیں آئے گی. لیکن اگر یہ کرنٹ آدمی کو نہ حاصل ہو تو پھر بندہ کہے گا یار یہ تو ٹھیک ہے سن لیا، آگے کرو، کوئی اور گل دسو. تو فرمایا کہ نہیں، بس آپ اس کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیں. کیوں کرائیں؟ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان ہلاکت میں کے حوالے کر دیا جائے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. یعنی اس کو یاد دہانی کرائیں کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں حساب کتاب کے بعد تمہیں، اگر تم نے صحیح رویہ اختیار نہ کیا تو تم مارے جاؤ. یہ بتائیں. اور ان کو بتائیں کہ لیس لہا من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا ولیم ولا شفیع، نہ کوئی حامی نہ کوئی سفارش کرنے والا. یعنی یہ دوسری بات بیان کر دی کہ ایک چیز، ایک تصور
کہ جو انسان کے لیے آخرت کی جواب دہی کے احساس کو بالکل برباد کر دیتا ہے، وہ ہے سفارش۔ میرے شفیع ہیں، میرے ساتھی ہیں، وہ میرے بزرگ ہیں، میں نے ان کا نام لیا ہے، وہ فرشتے ہیں، میں نے ان کو پوجا ہے، اور اب آخرت میں کوئی چیز مجھے پکڑ نہیں سکتی۔ ان کو بتا دیں کہ وہاں اللہ کے سوا نہ کوئی حامی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر کوئی معاوضہ بھی دے گا لا یؤخذ منہا، تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی نہ کوئی خارج میں مددگار بندہ فرشتہ ہوگا، نہ آپ کا یہ مال، یہ اسباب جو آپ نے کمائے ہیں وہاں پیمنٹ کر کے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہ ان کو بتا دیں۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کرتوتوں کی نتیجے میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور ایک دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو وہ جان بوجھ کر انکار کیا کرتے تھے۔ جس کفر کا انہوں نے ارتکاب کیا اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ بس آپ یہ بات بتا دیں۔ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کے کھیل کود اور تماشے میں پڑھ کر اپنے آپ کو غافل کر دیا ہے، دھوکے میں مبتلا ہونے کے لیے اویلیبل کر دیا ہے، وہ مائل ہو گئے ہیں۔ تو آپ یاد دہانی کرائیں، اور یاد دہانی بھی کرائیں جب کہ وہ سیریس ہوں۔ میں یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہر وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ بعض اوقات بات کرنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی اپنے سمجھنے کے لیے بعض اوقات میں یوں سمجھتا ہوں اس کو کہ آپ نے اصل میں ہاکی یا فٹ بال میں گول کرنا ہے، تو یہ ایک ہر سمجھدار پلیئر جانتا ہے کہ ہر وقت بال کو گول میں مارنے کا تک نہیں ہے۔ راستے میں بہت سارے پلیئرز ہیں، تو آپ ماریں گے تو آپ ہار جائیں گے۔ تو آپ کہیں ادھر پاس دیتے ہیں، کہیں ادھر کرتے ہیں، کہیں ڈربل کرتے ہیں، اور پھر کہیں موقع پا کے آخر میں گول کی طرف مارتے ہیں۔ تو اصل میں دین کو پیش کرنا بھی ایسے ہی ہے۔ یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے کہ بندے گپے مار رہے ہیں، بندے سیاست پہ گفتگو کر رہے ہیں، بندے جو ہیں وہ فلم پہ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ڈرامے کے بعد آپ کہیں گے میرے بہنوں اور بھائیوں 5 منٹ کے لیے میں آپ سے کلمے کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے یار؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دین کو پیش کرنے کا۔ آپ لوگوں کو پہلے ان کا ماحول فراہم کریں، اور اس کے بعد پھر اگر آپ موقع پائیں تو ان کو بات سمجھائیں۔ جہاں کہیں آپ رسپانس دیکھیں، آپ سمجھیں کہ یہ بندہ ہے، یہ بندی ہے، اس کو اور مزید بتانا ہے۔ باقی جو بندہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یو گاٹ نتھنگ ٹو یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ اس لیے کہ یہ خدا کا اور اس بندے کا کام ہے۔ آپ درمیان میں ایک بس کارندے بنے ہوئے ہیں۔ خدا کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ حیثیت دی ہے، اور اس میں بس اپنے رول کو پہچانیں، نہ بندے کے اوپر چڑھ دوڑیں اور نہ اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ قل اندعو من دون اللہ، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں پکاروں اللہ کے سوا ما لا، ان کو کہ جو لا ینفعنا، مجھے کوئی نفع نہ دے سکیں، ولا یضرنا، اور نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور ہم اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ درمیان میں مجھے وضاحت کرنی ہے، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، پلیز یو ناٹ مائی لیفٹ ہینڈ۔ بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ مسلمان الحمدللہ اپنے دین کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو مولوی صاحب ہمیں دین بتا رہے ہیں وہ دین کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ تو یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، یہ آپ کو لیفٹ نظر آ رہا ہے بھیا۔ تو آپ کہیے کہ کیا میں پکاروں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو جو نہ مجھ کو نفع دے سکیں اور نہ مجھ کو نقصان پہنچا سکیں۔ یعنی میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ نفع اور نقصان کا وہی مالک ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ تم جن کو پکار رہے ہو یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ تو جس چیز کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے چنانچہ وہ ایک حماقت ہے۔ میں تو ایسوں کو پکارنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔
یہ بات مت بھولیے کہ یہ سورہ مبارکہ خاص طور پر اور قرآن مجید میں بہت سی صورتیں اور آیات بالعموم اولین ڈائریکٹلی خطاب کر رہی ہیں مکے اور عریبین پیننسلا میں رہنے والے مشرکوں. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بھی انہوں نے گڑھ لیے تھے جن کو کہ وہ پوجتے تھے، ان کو پکارتے تھے. تو قرآن بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ یہ کن کو پوج رہے ہو، کن کو پکار رہے ہو، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکے نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکے. ہم اپنے کانٹیکسٹ میں ظاہر ہے کہ اس میں جب بات کریں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو کہیں گے اسی طرح سے کہ تم مزاروں میں جا رہے ہو، وہ نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ تو اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کے تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ واٹ از دا ریزن؟ فرمایا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا میں اس کے نتیجے میں الٹے پاؤں پھر جاؤں؟ کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ بعد از ہدان اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی، یعنی اللہ نے ہمیں رہنمائی دی، اس نے اپنا کلام نازل کیا، اس کے نتیجے میں ہم اس کی رہنمائی کی روشنی میں اپنا صحیح رویہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تمہاری بات کو اگر ہم نے مان لیا تو کیا پھر تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری طرح ہم ان کو پکاریں جن کی کوئی اس کائنات کے بنانے اور چلانے میں کوئی حیثیت، کوئی ان کا کردار ہی نہیں، اور نہ وہ نفع کو کا نہ وہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ فرمایا کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانہ، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں حیران و پریشان چھوڑ دیا. یعنی یہ مثال دی جا رہی ہے اسی دور کے، اسی ماحول کے لحاظ سے کہ میں راستے میں جا رہا ہوں اور راستے سے میں بھٹک جاؤں اور کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤں صحرا میں جہاں عام طور پر کوئی نشانات نہیں ہوا کرتے تھے، کہ جس میں حیران پریشان دیکھ رہا ہوں کہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اسے صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آؤ. یعنی اگر میں ایک اللہ جو خالق اور مالک ہے اس کو پکارنے کی بجائے میں ان جھوٹے مفروضہ خداؤں کو پکارنے لگوں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ بالکل ایسے ہوگا کہ جیسے کسی صحرا میں ایک شخص ہے کہ جو حیران پریشان ہے، وہاں گھوم پھر رہا ہے راستے کی تلاش میں، اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، لیکن اس کو کچھ خبر نہیں کہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. یعنی یہ بتا دیا کہ ایک سچائی کے تلاش کرنے والے کو کس چیز کی تلاش ہونی چاہیے. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ یار ہم فلاں صاحب کو سننے جا رہے ہیں، یا ہم فلاں صاحب کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یا ہم نے فلاں لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ مذہب کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں، تو واٹ ایگزیکٹلی شوڈ یو لک فار؟ یا بہت اچھا بولتے ہیں، ویری گڈ اسپیکر. نہیں، یہ کوئی بات نہ ہوئی. واٹ یو مین؟ اسپیکرز بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہر گروپ میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. جس چیز کی آپ کو تلاش ہونی چاہیے، قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت. اللہ کی ہدایت کیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ہدایت دینے والا ایک آدمی ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، بات بھی اس کی امپریسو نہ ہو، معلوم ہو کہ بالکل بھوکا ہے، صحت بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے. واٹ از ہی از ٹیلنگ یو از گاڈز میسج، خدا کی ہدایت. یہ ہے جس کی آدمی کو تلاش ہونی چاہیے. یہ بھی بتانا پڑتا ہے لوگوں کو. ایک ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا دیکھو کھانے پینے میں ان چیزوں کو تلاش کرو، یہ ہے اصل میں جو تمہیں صحت یاب کریں گی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مذہب کی دنیا میں انسان کو جس چیز کو تلاش کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کی ہدایت.
هو الہدا وہی ہدایت ہے، اسی کو تلاش کرنا ہے. کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی شخصیت، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب ذریعہ تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ منزل نہیں ہے. منزل کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت. تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے اپنے آپ کو حوالے کر دیں. یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو دنیا کا پالنے والا ہے، اس کا بنانے والا ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیں. یہ صحیح رویہ ہے کہ جس کو اختیار کرنے کے لیے حکم ملا ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے سپرد کر دیں. یہ ایک اصولی بات ہے، لیکن یہ ویگ ہے. ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو بی ایکسپریسڈ؟ فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ تم نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرو. جب تم نماز کا اہتمام کرو گے نا تو تم یہ محسوس کرو گے کہ تم جو عبادت کر رہے ہو اس میں اصل میں تم اپنے رب کے آگے جھک رہے ہو، تم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر رہے ہو. تو تم اپنی عبادت کو بھی صحیح اسپرٹ کے ساتھ کرو، اور اس عبادت کے بعد جب عبادت سے باہر نکلو تو تب بھی وہی رویہ اختیار کرو. تو نماز کا اہتمام کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو. ڈرتے رہو یعنی اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو کہ کہیں تم کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرو جس کے نتیجے میں تمہیں اس کے آگے جواب دہی میں مشکل پیش آ جائے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. یعنی یہ بات جان لو کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب تم سب اس کی طرف اکٹھے ہوگے اور تم میں سے ہر ایک سے وہ الگ الگ سے سوال پوچھے گا. تمہیں جواب دہی کا احساس، تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی، اس کا احساس دلا رہا ہے. وہی بات ہے نا جو قرآن مجید میں سورہ نازعات، جو سورہ نمبر 79 ہے، اس نے کہا کہ اما من خاف مقام ربہ، اور رہا وہ کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کا اس نے اندیشہ رکھا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہش کو روکے رکھا. یعنی اس کو یہ خیال آیا کہ مجھے اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، اور اس نے اپنی خواہشات کو چنانچہ لگام دی. وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگی. تو یہاں اس کو یوں بیان کیا کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرو، اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا ہونا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو برحق. برحق یعنی ایک مقصد کے لیے. زمین و آسمان کو اس نے پیدا نہیں کیا کھیل کود اور تماشے کے لیے. زمین و آسمان کو اس نے پیدا نہیں کیا بیکار. یعنی ظاہر ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور ہوش کی آنکھ کھولتا ہے تو ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو ایک نتیجہ آدمی یہ نکالتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی جیسے تکا فلوک. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. یہ نتیجہ نکالنا، اس کے لیے کافی انسان کے اندر باصلاحیت قسم کی بے وقوفی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ پاسبل نہیں، اٹس جسٹ سمپلی ناٹ پاسبل. انسان کی تخلیق کی ایسی غیر معمولی چیز ہے کہ جس کے بعد آدمی اس بات کو کنکلوڈ نہیں کر سکتا کہ یہ بس آپ سے آپ ایک اندھا دھند ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. ظاہر ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس کا ایک جواب غیر سنجیدہ یہ ہو سکتا ہے بھائی ایسے ہی، there's nothing serious about it. جو ہو رہا ہے بس ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے کھاؤ پیو، جو موقع مل رہے ہیں اس سے عیش کرو، باقی ہونا ہمارا کچھ نہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ بالکل بیکار بات ہے. It is a conclusion that cannot be drawn. ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ اس کو یہاں بیان کر دیا
کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے برحق، بالحق، یعنی ایک مقصد کے لیے. یعنی جیسے ہم کوئی نظر آ رہا ہے اس کائنات میں کہ اس کا بنانے والا نظر آتا ہے کہ وہ بہت قدرت رکھتا ہے، بہت علم رکھتا ہے، مکمل علم رکھتا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت انصاف کرنے والا ہے، بڑا حکیم و دانا ہے. لیکن یہ دنیا کی زندگی بعض پہلوؤں سے تو اس کی ان صفات کو ریفلیکٹ کرتی ہے، مگر بعض پہلوؤں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، حکمت میں کچھ پرابلم ہے، انصاف میں کچھ پرابلم ہے. تو یہ کیا ایسے ہی چلے گا؟ نہیں، ایسے نہیں چلے گا. یہ تو اصل میں اس نے برحق پیدا کیا ہے، یعنی ایک آخرت ہونے والی، یعنی حساب کتاب ہوگا. ادروائز دس لائف کی ناٹ بی ایکسپلین. جائے آدمی جائے یا تو عیاشی کرے یا ایک ڈپریشن کا مریض ہو کے ختم ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلے گا. یا آدمی کہے گا مزے کرو، یا لوٹو سب کچھ مزے کرو، یا آدمی کہے گا کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں جینے کا فائدہ کیا ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے بالحق، ایک مقصد کے لیے. اور وہ مقصد پورا کرنا کیا تمہارے خیال میں مشکل ہوگا اس کے لیے؟ نہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، وہ ہو جائے گا. یعنی آخرت ہونی شروع ہو جائے گی. تم کہہ رہے ہو کیسے ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے تو وہ انفارمیشن کیسے آئی؟ وہ کہتا ہے کہ وہ جس دن کہے گا کہ ہو جا اور سب کچھ ہونے لگے گا، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی کو جب برپا کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا. وہ ایک کلمہ کن کہے گا ہو جا، اور اس کے نتیجے میں یہ حشر برپا ہو جائے گا اور سب معاملات اسی ترتیب سے شروع ہو جائیں گے کہ جس کی وہ خبر دے رہا ہے. وَلَهُ الْمُلْک، اور اسی کی بادشاہی، یعنی اسی کی بادشاہی، اس کا ہر کلمہ، ہر فیصلہ طے شدہ فیصلہ کن شد نہیں ہوگا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، اسی کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو جائے گا. وہ اس دن بادشاہ ہوگا. بادشاہ آج بھی ہے، لیکن اس دن اس کی بادشاہت اپنے پوری شان کے ساتھ نمایاں ہو جائے گی، مینیفیسٹ ہوگی. وہ ہے نا ایک اور جگہ سورہ مومن میں کہ وہ کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اس اللہ کی ہے کہ جو واحد ہے اور غالب ہے ہر چیز پر. وہ بادشاہت آج بھی ہے، لیکن آج کی اس کی بادشاہت بعض لوگوں کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو امتحان ہونا ہے، اور امتحان کے مقصد کی وجہ سے اس نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی آزادی کو جیسے چاہیں استعمال کریں. وہ چاہیں تو اپنی آزادی کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں اور چاہیں تو برے مقاصد کے لیے استعمال کریں. اچھائی کا اچھا ہونا اور برائی کا برا ہونا، یہ دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اچھائی میں اٹریکشن ہے، ایک امیجیٹ گریٹیفیکیشن ہے، آدمی کو لذت، کامیابی نظر آتی ہے، شارٹ لیوڈ، ٹیمپرری، مگر وہ ہوتی بڑی اٹریکٹیو ہے. اور اچھائی میں آدمی کو صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو فوری جو گلیمر ہے اور جو کامیابی ہے اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے بعض اوقات. تو انسان اس کی وجہ سے بھول جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی بھی نہیں چلا رہا، ایسے ہی ہے، بس یہ اندھیر نگری ہے. اور جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی منمانی کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہاں تو یہ بھی نہیں ہوگا. وَلَهُ الْمُلْک، ساری بادشاہی اس دن اسی کی ہوگی. یوم ینفخ فی الصور، جس دن
سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ یعنی دو ہی پرابلمز ہیں نا جو آخرت کے بارے میں آدمی کے ذہن میں آتی ہیں، یار یہ کیسے ہوگی۔ ایک یہ کہ مرنے کے بعد بندہ کیسے زندہ ہوگا، وہ تو کہہ دیا، اور جگہوں پہ اور سمجھانے کے لیے جوابات بھی دیے۔ یہاں کہا کہ وہ کن کہے گا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا لیے تو کلمہ کن کافی ہے۔ دوسرا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ چلو اس نے مار کے اٹھا دیا، مگر حساب کتاب لینے میں کے لیے جو انفارمیشن درکار ہوگی وہ انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ تو فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے اور ظاہر کا سب کا جاننے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ باخبر ہے اس وجہ سے حساب کتاب میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم سوچ رہے ہو، وہ سب سے باخبر ہے، لیکن حکیم بھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، آزادی دی ہوئی ہے، وہ فوراً لوگوں کو نہیں پکڑتا، اس کے کاموں میں مصلحت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے۔ بھائی یہ آزادی ہی تو ہے نا کہ جو طے کرے گی کہ کون ڈیزرو کرے گا کہ وہ اللہ کی جنت میں جائے اور کون ڈیزرو کرے گا کہ وہ نہ جائے۔ سب کو اللہ نے بے پناہ پوٹینشیل دیا ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کے زندگی کے کسی مرحلے میں رک کر اپنے ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیں اور صحیح رویہ اختیار کر لیں۔ لیکن جو لوگ اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے دنیا گزارتے ہیں، اللہ ان کو موقع دیتا ہے، وہ حکمت والا ہے، لیکن وہ باخبر بھی ہے، اسے سب کے بارے میں پوری معلومات ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور انہیں بتاؤ اس واقعے کو بھی کہ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ سورہ انعام جو ہے اس کے مخاطب اصلاً مکے اور گرد و پیش کے رہنے والے بنی اسماعیل ہیں، امی مشرک جو اپنے شرک کے لیے اور بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ابراہیم کا دین ہے اور ہم ان کے فالوورز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چنانچہ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کا دین کیا تھا اور انہوں نے اپنے دین کو جیسے پیش کیا وہ انداز کیا تھا۔ فرمایا کہ انہیں بتاؤ اس واقعے کو کہ جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے، آزر ان کے والد تھے، چچا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ابا ابی عربی میں یہ والد کے لیے ابن، یہ خواہ کے لوگوں نے چونکہ نظریات لوگ بنا لیتے ہیں اور پھر قرآن سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نظریے کے مطابق بولے، تو قرآن مجید تو کسی کے نظریے کے مطابق بولنے کے لیے آیا نہیں ہے۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ابو ہے یہ چچا بھی ہوتے ہیں، نہیں کوئی چچا نہیں ہوتا، یہ تو کبھی کبھی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ہوتا ہے نا بعض چچا تایا جو باپ کی طرح ہوتے ہیں، تو زبان میں آ گیا تو آ گیا، لیکن یہ بالکل معروف لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے باپ۔ آزر لفظ نام عام طور پر قرآن مجید اس لیے استعمال کرتا ہے کہ کہیں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ میں کچھ نام کے بارے میں کنٹروورسی تھی، تو قرآن کہتے ہیں لگے ہاتھوں وہ بھی کلیئر کر دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ معلوم ہوتا ہے بائبل سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، کہ آزر بت بناتے بھی تھے، بتوں کو پوجتے بھی تھے، بتوں کو بیچتے بھی تھے۔ فرمایا اتتخذوا اصناما آلہہ، والد صاحب سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی دیکھتا ہوں ایک کھلی گمراہی۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ان مورتیوں کو یہ حیثیت دے رہے ہیں کہ ان کے آگے آپ جھکیں
اور ان سے مانگیں، یہ تو نری کھلی گمراہی ہے۔ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں اور وہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نظریات قائم کر لیتا ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے آگے جھکنا تو پھر انسان سے تقاضا کرتا ہے نا کہ آپ اسٹریٹ ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، سچے ہو جائیں، کھرے ہو جائیں، صحیح رویہ اختیار کریں۔ انسان یہ چاہتا نہیں ہے بعض اوقات، تو وہ پھر ٹیڑھے راستے تلاش کرتا ہے، جس میں کہیں جنات کو، کہیں فرشتوں کو، کہیں ان انسانوں کو کہ جو فوت ہو گئے ان کی روحوں کو وہ پکارنے کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر ان کو پکارنے کے لیے وہ سمبولکلی ان کے کچھ مورتیں بنا لیتا ہے۔ سو یہ جتنے بھی بت ہیں ان میں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی غیر اللہ ہے کہ جس کو پکارا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی اس طرح کی مذہبی طریقہ ٹریڈیشن میں آ جائے تو لوگ ٹریڈیشنل ریلیجن کے بارے میں تو ویسے ہی دیوانے ہوتے ہیں، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ بھی اپنی قوم میں بت پرستی کے ایک نمایاں دائی تھے، دعوت دینے والے تھے، لوگوں کو پکارنے والے تھے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُری ابراہیم، ہم دکھایا کرتے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین رکھنے والوں میں سے۔ یہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ میں جو واو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اصل میں پوری بات یہ ہے کہ تاکہ وہ اپنی قوم کے اوپر حجت بھی تمام کر دیں، بات آخری حد تک واضح بھی کر دیں، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے یہ اصل میں اس کا مشاہدہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس کائنات میں جس چیز کی طرف بھی وہ نگاہ کرتا ہے اس کو اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھنے کا انداز ہونا چاہیے کہ آدمی آسمانوں، زمین، ستاروں، چاند، سورج، فصلیں، پھول، پھل، دریا، بادل، بارش، سمندر، انسان کا اپنا وجود، ان سب پر جب انسان غور کرتا ہے تو اس مشاہدے سے انسان کو اللہ کی صفات کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی بادشاہت کے بارے میں وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے۔ اور یہی اصل میں مقصود ہے کہ آپ سنجیدگی سے غور کریں اور اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کے اس کائنات میں اس کے نظام، اس کی پلاننگ کو اپریشیٹ کریں اور آگے بڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی صاف، شفاف، پاک فطرت لے کے آئے اور اس کائنات پر، اس دنیا پر غور کرتے، اور غور کرنے کے نتیجے میں جو ان کو مشاہدات ہوئے اس میں ان کے اندر اللہ پر یقین پیدا ہوا، وہ ماننے کے اس درجے تک پہنچ گئے کہ جس تک پہنچنے کے بعد بس صرف دیکھنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو غیر معمولی طریقے سے بعض ایسے تجربات بھی کرائے کہ جو تجربات عام طور پر انسانوں کو ہوتے نہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ درجے کا فرق ہے، ڈگری کا فرق ہے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم غور کرتے ہیں اس دنیا پر، اور ہم اللہ کے بارے میں جب سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو وہ قرآن نے کہا نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار دوست بن جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور،
وہ نکالتا ہے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، آپ کو اطمینان ہونے لگتا ہے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کو وہ غیر معمولی طریقے سے جواب مہیا کر دیتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں مجھے کوئی تردد ہوا، وہاں میں نے قرآن کھولا، کسی کی بات سنی اور آپ کو جواب مل گیا۔ آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے، جس کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ تو خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ آدمی کی سنجیدگی کی قدر کرتے ہوئے وہ اس کو پھر مشاہدات کراتا ہے، تجربات کراتا ہے، جو تجربات اس کو محض ایک عقلی اطمینان سے آگے بڑھا کر اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا کرنا شروع کرتا ہے، اور یوں وہ ایمان کے سفر میں آگے ترقی کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان منازل سے گزارا، ان مختلف سٹیجز سے گزارا، اور آسمانوں اور زمین کے مشاہدات کے نتیجے میں وہ آگے بڑھے، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا اس کے نتیجے میں وہ یقین تک پہنچے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی قوم کے اوپر حجت تمام کی، یعنی بات کو ایسے پیش کیا، اس انداز میں پیش کیا کہ پھر قوم کے لوگوں کے لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں اور آپ بھی کوئی بات لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن ہماری بات میں، ہمارے کردار میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں، اور ہمارے لیول آف کانفیڈنس میں بھی پرابلم ہوتی ہے۔ یا تو لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ گپوں کو بھی ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ دیکھ کے آئے ہیں، اور یا میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ he doesn't seem to be sure، کوئی پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ چونکہ اس یقین کے لیول کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کا کہ ان کو تجربہ مشاہدہ ہوتا ہے، تو وہ بات جس انداز میں کرتے ہیں وہ ایک یقین اور اعتماد کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد انسان کے اندر جو اللہ نے ہدایت کا امکان، پوٹینشیل پہلے سے رکھا ہوا ہے، وہ بے اختیار اس کی طرف لپکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ بالکل سچے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی اندھا ایمان نہیں ہوتا۔ اندھا کیا چیز ہوتی ہے جی؟ ایک اندر سے نکلی ہوئی آواز ہوتی ہے، وہی انسان کے جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے ان تمام امکانات کے ساتھ، کہ جس کو اگر انسان ریئلائز کرے تو وہ سچائی کو پالے۔ تو اللہ کے پیغمبر یہ کرتے ہیں۔ یہ اتمام حجت اور نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کسی نہ ماننے والے کو اپنے زمانے میں بلیم نہیں کر سکتے، آپ کو بس دعوت دینی ہے، اور دعوت دیتے ہوئے جو بھی آپ کے لیے امکان ہے بات سمجھانے کا وہ آپ اس کو پورا کریں۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے کیا تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کروں جہاں سے ہم نے شروع کیا۔ آیت 70 سے ہم نے آج سبق کا آغاز کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، اور آپ یاد دہانی کرائیں اس کے ذریعے سے، ان تبصل نفس، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان ہلاکت کے حوالے کر دیا جائے، بما کسبت، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ واضح کر دیجئے آپ کہ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہوگا اللہ کے سوا، ولی ولا شفیع، وہاں نہ کوئی حامی مددگار اور نہ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی دینے والا، پیمنٹ کرنے والا سب کا سب ادا کر دے تب بھی وہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کیے کے نتیجے میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور ایک دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو وہ جان بوجھ کر انکار کیا کرتے تھے۔
قل اندعو، ان سے پوچھئے کہ کیا ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، ایسوں کو جو نہ ہم کو فائدہ پہنچا سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا، اس شخص کی طرح کہ جسے شیطانوں نے زمین میں حیران پریشان چھوڑ دیا ہو، لہو اصحاب یدعونہ، اس کے ساتھی ہیں کہ جو اس کو بلا رہے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ آ جاؤ ہماری طرف، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے اصل میں، وَأُمِرْنَا، اور ہم تو حکم دیے گئے ہیں، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم جہان والوں کے رب پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں، اس کے ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ حکم دیا گیا کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، برحق، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا اس سے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا کہنا بالکل سچ ہے، طے شدہ ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور ساری بادشاہی اسی کے لیے ہوگی، يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور انہیں یاد کراؤ وہ موقع بھی کہ جب کہا ابراہیم نے اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ بناتے ہیں ان مورتیوں بتوں کو معبود، انی اراکا وقومکا، میں دیکھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی، فی ضلال مبین، ایک کھلی گمراہی میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح سے ہم دکھاتے رہے ہیں، ہم دکھایا کرتے تھے ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں اپنی قوم کو پر حجت تمام کرنے والے، اور وہ ہو جائیں یقین کرنے والے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ پوچھ لوں یہاں سے سب لکھا ہوا ایک سوال یہ، جی اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے پرے پرے ہی گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تصدیق ہے ان پیشن گوئیوں کی جو اس کے پہلے سے موجود ہیں، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس کے خداوند عالم کی طرف سے ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ یونس۔ سوال، کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن کو ڈیفائن نہیں کر دیا کہ یہ کتاب کی تفصیل ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید انسان کے لیے دنیا میں ایمان لانے کے لیے جو رہنمائی ہے، درکار ہے، اس سب کی تفصیل ہے۔ یعنی قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں بھی انسان کو اپنی عقل، اپنے تجربات اور اپنے اس علم کے ذخیرے کے علاوہ جو اس کے پاس موجود ہے،
اللہ کی طرف سے جس رہنمائی کی ضرورت تھی کہ جس کی روشنی میں وہ ہدایت پا سکتا تھا، قرآن مجید اس معاملے میں بالکل خود کفیل ہے۔ اسی لیے میں یہ بار بار قرآن ہی کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ہمیں قرآن کے علاوہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی اور چیز کو اختیار کرنا غلط ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اور یہ جو کتاب بول رہی ہے، بیان کر رہی ہے، اس کے اوپر اپنی طرف سے کوئی فلسفہ بنا کر مسلط نہیں کرنا، کسی آیت کا وہ مفہوم اس کے اوپر امپوز نہیں کرنا جس کو کہ قرآن قبول نہیں کر رہا۔ چنانچہ اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پورے دین میں جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے، تو قرآن خود بتاتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے پڑھا، یہ معلوم ہوا کہ تم نماز کا اہتمام کرو۔ تو نماز کا کیا اہتمام کریں؟ آپ قرآن پڑھ کے مجھے بتا دیں نماز کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن سے کچھ پتہ نہیں لگتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں امید کے ساتھ بھی اور نروسلی بھی، روزوں کی، رمضان آنے والا ہے، تو قرآن تو بس ایسی ایک سرسری سی بات کرتا ہے کہ روزوں کے بارے میں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ بھائی وہ ہوتا کیا ہے؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بتایا۔ حج آپ دیکھیے، حج کے بارے میں کیا بتایا؟ حج کے بارے میں قرآن بتا بھی کیا سکتا ہے کہ آپ نے 8 ذوالحج کو منی میں جانا ہے اور پھر 9 کو عرفات میں جانا ہے، اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کی ٹریڈیشن میں دین کا وہ حصہ پہلے سے رکھ دیا ہے جس کو آپ کوئی اور لفظ بھی بول سکتے ہیں، لیکن ایک مجبوری ہے کہ سنت کہیں گے۔ سنت کے اصل میں بہت سارے اور مطلب بھی لوگوں نے لے لیے ہیں، لیکن سنت ابراہیمی جس کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر ریوائیو کیا ہے اپنی پیورسٹ فارم میں، اور اس میں کچھ ترمیم و اضافہ کیا ہے، یہ سنت ہے کہ جو قرآن میں بیان ہی نہیں ہوئی۔ بس قرآن نے حضور کو یہ ہدایت کر دی سورہ نحل میں 16 نمبر سورہ میں کہ ثم اوحینا الیک، اور پھر ہم نے اے پیغمبر آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کے ملت دین کی پیروی کریں جو یکسو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نماز، ابراہیم علیہ السلام کے روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، قربانی، ختنہ اینڈ مینی ادرز، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کا حصہ ہے۔ تو آپ نے جو آیت کوٹ کی، اس آیت میں قرآن جس تفصیل، کتاب کی تفصیل کی بات کر رہا ہے، اس میں وہ تفصیل ہے کہ جس کی انسان کو ضرورت تھی۔ بعض چیزیں تو پہلے سے موجود تھیں اور بعض کو اس نے جو موجود تھیں ان کی غلطی کو واضح کر دیا۔ تو یوں ہے یہ قرآن کا بیان، نہ کہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ قرآن میں سب کچھ بیان ہو چکا ہے، چنانچہ نہ آپ کو سنت کی ضرورت ہے نہ کسی اور رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ قرآن نہیں کہتا۔ یہ ایک ہمارے ہاں لوگوں میں ایک غلطی ہے کہ جو در آئی ہے، جو آ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیانتدارانہ انسان کی جو کاوش قرآن کو سمجھنے کی ہے، اس میں ایک مقام یہ آ سکتا ہے کہ آدمی کو یہ غلط فہمی ہو کہ سب کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے، لیکن آدمی کو، آپ سمجھدار آدمی ہے تو 2-4 ہفتے میں باہر نکل آئے گا، میری طرح کا سمجھدار آدمی ہے تو وہ 2-4 سال لے لے گا، لیکن اس میں پھنس نہیں سکتا۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ آیت نہ پڑھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے کچھ گھر کے اندر بھی پرائیویسی کے اوقات ہیں جس میں بچے بھی، تمہارے ملازمین بھی بغیر پرمیشن کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جب ان کو بیان کیا تو اس میں 2 موقع وہ بیان کیے کہ من قبل صلاۃ الفجر
ومن بعد صلاۃ العشاء، نماز فجر سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد. سر یہ نماز فجر ہوتی کیا ہے؟ اس کا کوئی ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں. نماز عشاء کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں کوئی ذکر ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ قرآن کو معلوم ہے کہ یہ تو لوگ جانتے ہیں بھائی وہ نماز فجر ہو رہی تھی، وہ نماز عشاء ہو رہی تھی. کون سی نماز تھی؟ وہی نماز کہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ہدایت کی کہ آپ نماز کا اہتمام کریں. وہی نماز کہ جس کا ذکر، جس کا ہدایت اللہ نے حضور کو کی کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں. انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، خدا تعالیٰ نے اشارہ کر دیا. تو اب ایک آدمی اگر یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ میں نے تو قرآن سے سب کچھ سمجھنا ہے، تو یا تو وہ ضد کرے گا یا اس پر غلطی واضح ہو جائے گی کہ نہیں میں اس کا مطلب غلط سمجھا. اصل میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو انسان کو دین کے معاملے میں جس رہنمائی کی، ہدایت کی ضرورت تھی، قرآن نے اس رہنمائی، اس ضرورت کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اب اسے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ اس کا مطلب. جو آج کے دور کے علماء ہیں بہت سارے، وہ جس وقت اپنی تقاریر کرتے ہیں ان کا مقصد بے شک بہت اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دعوت دینے کا، لیکن ان کو خود بھی تو احساس ہوتا ہے کہ وہ جو سٹوری سناتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی، غلط ہوتی. میں نہیں جانتا. دیکھیں وہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی مذہبی ماحول میں آئیں نا، تو ایک بڑی سمجھدار ایک خاتون نے مجھے ایک مرتبہ بتایا کہ جب میں اس ماحول میں جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ٹیکا لگ گیا، یعنی میں اس میں گم ہو جاتی ہوں. اور بولنے والوں کا بولنے کا انداز، ماحول میں جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، لوگوں کی ڈیووشن، آپ سر جھکائے ہوئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بے شک بے شک، خاص قسم کی چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. میں نہیں بھول سکتا بعض عقیدت مندوں کی ویسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کبھی انہوں نے اس سے زیادہ سچی بات نہیں سنی. یہ سب کچھ مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کرنے میں کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ سچ ہے. تو آدمی بعض اوقات واقعی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. ہم سب ہو جاتے ہیں. اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس غلط فہمی کے شکار ہونے کے بعد جب آپ کے سامنے ایک دوسرا نقطہ نظر آتا ہے تو آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ آپ کہیں گی کہ یہ آپ کی بات میں کنٹرڈکشن ہے، اس لیے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہی بات صحیح لگتی ہے تو پھر وہ دوسری بات کو کیوں سنیں گے. اس کا جواب یہ ہے، اور آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ انسان کے دماغ کے کئی حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور ایک دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں گڑبڑ ہے، بھائی صاحب غور کرو، یہ دیر از اے پرابلم. یہ دونوں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میرا خیال ہوتے ہیں. آپ ایک طرف کچھ کنونس ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف یہ خیال ہوتا ہے کہ یار یہ بات کچھ ہے، پرابلم ہے. تو یہ جو آواز ہوتی ہے یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہوتی ہے. اس آواز کی موجودگی میں جب آپ کے سامنے کوئی نئی دعوت آئے تو پھر آدمی جو دیانتدار ہے وہ اس بات کا اس سے تقاضا کیا جاتا ہے، جانا چاہیے کہ وہ اس کو سنے غور سے. یہی آزمائش، یہ مجھے آپ نے کیوں آزمائش میں ڈالا جبکہ باقی لوگ میں نہیں کر رہے. تو آپ سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ انسانوں کو ہر وقت ہدایت رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. بھائی یہ تو بہت مشکل ہے نا کہ آدمی اپنی زندگی کے سفر میں کبھی بھی کسی ایسے دور سے گزرا ہو جب اس کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا، آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو آپ کا ہوتا ہے. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ بہت صحیح بات کر رہے ہیں.
یہ بات جو میں نے پڑھی ہے اٹ از میکنگ اے لاٹ آف سینس. اب کیا ہوتا ہے, یہ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اپنے نظریے کو ریویو کریں اور نئی آنے والی بات کو آپ ایکسپلور کریں. تو بس یہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے میں سچی بات یہ ہے کہ میں علماء کو اس لیے بلیم نہیں کرتا کہ پتہ نہیں وہ کس سٹیج پر ہیں, ان کو کتنا معلوم ہے کتنا نہیں معلوم ہے, وہ اسی کو حق سمجھ رہے ہیں. بھائی کوئی سننے والوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے, یا وہ بس اس کے پابند ہیں کہ جہاں جائیں وہاں کی بات مان لیں. یہ اس لیے بہت مشکل ہے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مذہب کی دنیا میں کئی پوائنٹس آف ویو ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں, تو اپنے پوائنٹ آف ویو کو بالکل صحیح ماننا یہ مشکل ہے. سر جو سننے والے ہیں ان کا جو لیول آف انٹیلیجنس یا ان کی جو نالج ہے وہ میرا خیال ہے بولنے والے سے بہت کم ہوتی ہے, تو اس لیے وہ تو یقین کرتے ہیں ہم اس بات پہ جو وہ کہہ رہے ہیں. نہیں, اتنی کم تو نہیں ہوتی نا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جتنے انٹیلیجنٹ میرے مولوی صاحب ہیں تقریباً اتنے وہ والے بھی ہیں. جی جی. تو ان کی بات غلط کیوں ہے اور ان کی صحیح کیوں ہے؟ سر میں خود کئی لوگوں کی بہت میں مطلب ان کو بہت پریز کرتی تھی, پھر خود میں نے غور کیا کہ ہاں یہ واقعہ جو انہوں نے بتایا یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو گیا کہ جب وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا تو یہ انہوں نے ایسے اتنی اسٹوری بنا کے سنا دی. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں 2 سٹیجز ہونی چاہیے, 2 سٹیجز جو میرے خیال میں ضروری ہیں. جب آپ سنیں تو ایسے توجہ سے سنیں کہ یہ بات ٹھیک ہے اور متاثر ہو, لیٹ یور سیلف بی انفلوئنسڈ, اور اس کے بعد پھر کہیں یار یہ کیا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد کہ یار یہ بات تو میں نے سن لی, میں متاثر بھی ہوا, مگر یہ بات کیا ہوئی. یہ بعد میں آپ دماغ اپنا استعمال کریں, ورنہ کیا ہوگا, ورنہ آپ سنیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ گپ بازی شروع ہو گئی. نہیں, اس گپ کو آپ سچ مانیں اور سنیں دھیان سے. سننے کے بعد پھر اپنے آپ کو یہ موقع دیں کہ آپ اس پر غور کریں, تو انشاءاللہ آپ کا ذہن, آپ کی عقل, آپ کی سوچ, آپ کا ضمیر آپ کو کسی غلط بات پر مطمئن نہیں ہونے دے گا. جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے اندر کسی بات کے بارے میں ایک غیر معمولی جذبہ, غصہ پیدا ہو رہا ہے, تو سمجھ لیں کوئی دال میں کالا ہے, اس لیے کہ بات تو اتنی وزنی نہیں ہے مگر جوش بہت پیدا ہو رہا ہے. سو یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم سب کو گزرنا, ہم گزرتے ہیں, گزرنا چاہیے. سرکار ایک بحث ہو رہی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ لفظ کافر تو بالکل استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ کافر تو اصل میں وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کے پیغام کو جان لینے کے باوجود اس کو ٹھکرا دیا. یہ سر ٹھکرا ہی دیا نا کہ نماز نہیں پڑھتا. نہیں, یہ اصل میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو بات پہنچی کس طرح پہنچی, اسے کیا سمجھ میں آیا کیا نہیں آیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ مسلمانوں کے مسلمان بھائی. میرا خیال ہے کہ یہ بات پازیٹیولی بیان کرنی چاہیے, اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. ان کو دعوت دینی چاہیے. آپ کو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز پڑھے بغیر آدمی مسلمان نہیں مانا جاتا, اس لیے نماز پڑھنی چاہیے. تو پازیٹیو دعوت دینی چاہیے نا. نماز نہ پڑھنے سے مسلمان نہیں نہیں, یہ نیگیٹو بات ہوگی. آپ یہ کہیں کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں گے تو تبھی آپ مسلمانوں کے مسلمان بھائی ہوں گے. تو خدا کے واسطے نماز پڑھیں.
منفی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس لوگوں کو پازیٹیولی دعوت دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ سب وہاں سے لڑائی شروع ہوگی. لڑائی سے تو ہمیشہ گریز کرنا چاہیے. پھر آخر میں ہوا یہ کہ وہ انٹرنیٹ سے پتہ کیا اور جس کو سمجھانے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں جی جنہوں نے یہ کہا ان کے کہنے کا طریقہ غلط ہے, وہ بھی صحیح ہے لیکن جو جس طرح انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا وہ غلط ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ہمیں بات ایسے پیش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی فتویٰ فیصلہ نہ سنائیں, فیصلہ تو اللہ سنائے گا. ہم لوگوں کو بس بات سمجھائیں اور دعوت دیں, اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں. لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں مسلمان گھرانوں میں, کسی کو کسی عمر کے حصے میں ہوش آتی ہے, کسی کو کسی حصے میں ہوش آتی ہے. تو اب اس میں آپ کیسے کوئی بات حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات بھی ان لوگوں سے کی گئی تھی کہ جن لوگوں کو دعوت ملی تھی اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے. جی سر یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن میں انجیل کے درخت کی اور زیتون کی, اور جیسے پھر سورہ اثر میں اصل کے وقت, تو اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ کیا لاجک ہے کچھ کہ مجھے جو سمجھ نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے انجیل کی قسم کھائی, زیتون کی کھائی اور عصر کے وقت کی کھائی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انجیل ہمیں کھانی چاہیے اور عصر کے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے. وہ تو دونوں چیزیں ہی ہوتی ہیں. نہیں نہیں ایسا نہیں. اصل میں دیکھیں قسم اگرچہ کہ ہمیں اس پہ انکریج نہیں کیا گیا کہ ہم کھائیں, لیکن اگر کھائیں تو صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں. جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو ہمارا اس سے کیا ہماری مراد ہوتی ہے کہ اللہ گواہ ہے, یعنی میں خدا کی قسم یہ بات سچ کہہ رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ گواہ ہے, وہ جانتا ہے کہ میری یہ بات صحیح ہے. اللہ جب قسم کھائے گا تو اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ گواہی دے اس طرح سے جیسے ہم چاہتے ہیں. تو اللہ نے جہاں جہاں قرآن مجید میں قسم کھائی ہے اس سے مراد صرف گواہی ہے, دلیل, ثبوت. والعصر جو ماضی کا زمانہ گزر چکا جس میں اللہ کے رسول آئے, انہوں نے دعوت دی اور انکار کرنے والوں پر عذاب آ گیا, یہ زمانہ گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر, یہ انسان بھی نقصان سے دوچار. اسی طرح سے تین اور زیتون یہ در حقیقت مسیح علیہ السلام کی دعوت کے لیے دو مقامات کا بیان ہے. طور سینا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں ایک نمایاں مقام کا بیان ہے. وحاذ البلد الامین یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بیان ہے. یہ سب مقامات اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں جو دعوت دی گئی اس میں جو دعوت دینے والے تھے اور ان کے ماننے والے تھے, یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے ان لوگوں کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. یعنی انسان اصلاً بہترین شخصیت, انسانیت, عقل اور ضمیر کی صلاحیت لے کر آتا ہے. اس کے لیے تینوں زیتون گواہ ہیں, ہمارے پیغمبر مسیح گواہ ہیں. اس کے لیے طور سینا گواہ ہے, ہمارے پیغمبر موسیٰ گواہ ہیں. اس کے لیے وحاذ البلد الامین گواہ ہے, ہمارے پیغمبر ابراہیم, اسماعیل اور محمد علیہ السلام گواہ ہیں. یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ یہ انسان ہم نے اس کو پیدا کیا بہترین ساخت. تو اس میں ہر جگہ گواہی مراد ہوتی ہے. اس میں وہ قسم نہیں ہے کہ جو میں اور آپ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈسکریج کیا تو خود کیوں کسی ایسی چیز کی قسم کھائے. ٹھیک ہوا جی, کچھ بات بنی ہے نہیں؟ تھوڑی بننی چاہیے. سر
जैतून और वगैरह की अल्लाह ताला ने क्यों कसमें खाई? मैंने गुजारिश की ना कि उसकी वजह ये फल नहीं है, बल्कि ये दोनों जो नाम हैं, तीन और जैतून, ये असल में मसीह अलैहिस्सलाम ने जहाँ दावत दी, ये उसके दो मकामात हैं। अच्छा, और उसमें इसमें इशारा है आप जनाब की दावत और उसके दावत के नतीजे में जो लोग आपके साथ हुए उनकी तरफ, और जो फिर उसका नतीजा निकला वह तूर सीना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई बात समझ नहीं हो ना, कुरान में ख़ास तौर पर एक बात समझ में नहीं आ रही ना, तो अगली बात से उसको समझने की कोशिश करें। भाई ये तूर सीना जो है, ये तीन और जैतून उससे मुख्तलिफ तो नहीं होंगे। वह हाज़ल बलदिल अमीन, भाई ये तो नहीं होगा कि अल्लाह मियाँ पहले कुछ फलों की बात कर रहे, फिर कुछ शहर की बात कर रहे और फिर किसी पहाड़ की बात कर रहे। कोई आपको मकामात की सैर तो नहीं करा है ना कि पहले फल खा लो फिर चलने हैं उठे तूरे सीना फिर मक्के चल रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। यानी इन तीनों के दरमियान एक ऐसा रब्त होना चाहिए कि जिस रब्त से आपको ये महसूस हो कि ये तीनों एक ही कैटेगरी की चीज़ है। इसमें इस्तदलाल एक ही है, अगरचे कि उसके रंग मुख्तलिफ हैं, उसमें रेफरेंसेस डिफरेंट हैं। मसीह अलैहिस्सलाम की दावत, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। इन सब दावतों के नतीजे में जो बात सामने आई वो ये थी कि बाज़ इंसान अल्लाह ने पैदा किए बेहतरीन साख्त पर, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने उनको गिरा दिया निचले तरीन दर्जे में। कैसे? कब? साफिलीन, जब वो खुद गिरने वाले बने। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलू, फिर वो सारी पूरी सूरत। तो असल में जो बात बयान की जा रही है उसका कोई ताल्लुक़ इंजीर से नहीं है और जैतून से नहीं है, बल्कि ये एक कुरान का उसलूब है जो जगह जगह उसको अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। किसी बात को कंफर्म करने के लिए, किसी हकीकत को लोगों तक वाज़ेह करने के लिए कि देखो ये गवाहियाँ हैं, ये शहादतें हैं, ये दलाइल हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं। ठीक है ना सर? एक और कोई एक मैंने दुआ पढ़ी शायद, उसमें ये है, वो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये दुआ सही है करनी के? उसमें ये है कि शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, तो बड़ा मेहरबान है। तो उसमें ये कि अल्लाह, ज़ाहिर तो मुझे नहीं लगता कि ये दुआ मेरी आप कबूल करेंगे, लेकिन कोई मौज़ा कर दें कि ये दुआ मेरे हक में बेहतर होए। देखो बात ये है कि अल्लाह मियाँ को पहले कहें कि पहले जो मौज़ा का है ना लफ्ज़, उससे ज़रा मैं थोड़ा सा नहीं, कुछ नहीं, नेवर। खुदा की सारी तख्लीक, सारा निज़ाम ही एक मौजज़ा है, गैर मामूली सब कुछ चीज़ें। अगर इंसान उसको उस निगाह से देखे तो आप मौजज़े से मुराद क्या? कोई बम का धमाका चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मौज़ा तो यही है ना, हम जो सोचते हैं कि भी अल्लाह का मौज़े इतने हुए हैं, तो दिमाग तो उसकी तरफ चला जाता है। बस उससे आप मांगेंगे, वो उन मौजज़ात को रूनुमा कर देगा कि जो अगेन दुनिया की कवानीन के साथ आएंगे। यू नो, कोई बंदा उसके दिल में बात डाल देगा, वो आपके घर आके खटखटाएगा, वो कहेगा कि वो मैं आपको इसकी ज़रूरत है। अबे क्या चक्कर है, इसको कैसे पता चला? ये होता है, सच्ची बात है, ऐसा ही होता है। ये किसी बड़े से बड़े मौजज़े से बड़ा मौजज़ा है, लेकिन इसके लिए अल्लाह ताला चाहता है कि आप इसको एक्नॉलेज करें। लोग वो कहते थे वो वाला मौजज़ा नज़र आए जो आसमान से रॉकेट आए इधर, तो अल्लाह ताला कहते मैंने नहीं देना, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसके नतीजे में होगा क्या? सिवाय कि तुम कहने नहीं, ये तो जादू है। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि वो मौजज़ात वो रूनुमा करे जिसमें आपके साथ वो बंदा कि जिसकी और आपकी कोई लगती है, वो आपका काम करे और फिर आप कहें यार मेरे खुदा ने इससे ये काम करवा दिया है।
میری بہن تیرا بڑا شکریہ، بڑی اے خدا تیرا بڑا کرم، اور اس میں یہ بھی امکان ہے کہ جا دفعہ ہو، میں تیرے سے دادی بات نہیں مانگتی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی کریں گے، آپ کو ہر موقع پر امتحان میں ڈالیں گے. آپ نے ماننا آپ مان لیں گے، نہیں ماننا نہیں مانیں گے. لیکن وہ جو یہ ہو کہ کوئی 7 سمندر پار کوئی پرندہ آئے گا اپنی چونچ میں، وہ کبھی نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں مانے گا. نہیں کوئی نہیں، وہ مانیں گے نہیں. ویسے یہی ہوتے ہیں، اور ان معجزات سے دنیا بھری ہوئی ہے. یہ تو آدمی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ آدمی ریکگنائز نہیں کرتا. مطلب یہ دعا پھر صحیح ہے؟ نہیں، یہ دعا صحیح نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنا چاہیے کہ اللہ تو یہ کر دے، اور کوئی معجزہ نہیں، ایسے کر دے تو اپنی تیری غیر معمولی طاقت میں. جی 2 کوشچن اور. جی جی، کوشچنس کی قلت ہے، کوئی آپ شرمندہ نہ ہو. ایک تو یہ کہ شروع سے ہی خانہ کعبہ تو تھا ہی، تو مسلمانوں کا قبلہ وہی کیوں نہیں تھا؟ پہلے بیت المقدس کیوں تھا، پھر بعد میں کعبہ کیوں؟ بس یہ تو یہ تو ایک ہوا. اس کے بعد دوسرا پہلے میں اس کے جواب میں تو پاس ہو جاؤں. آپ نے پہلے جواب ٹھیک نہیں دیا تو دوسرا کیا دیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو سلسلہ ہے نا، نبوت رسالت کا، اس میں آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک ایک سلسلہ رکھا کہ انڈیویجول پیغمبر آتے تھے اور اپنی قوموں کو خبردار کرتے تھے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے، سورہ آل عمران سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے اب ابراہیم کی اولاد کو، پوری اولاد کو یہ ذمہ داری سونپ دی. پھر اس کے بعد یہ کیا کہ اس اولاد کی ذمہ داری میں پہلے بنی اسرائیل یعنی ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا، اور کوئی 2000 سال تک وہ یہ کام کرتے رہے، اچھا یا برا، کبھی اچھا کبھی برا. پھر اس کے بعد اسی پالیسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ بنی اسماعیل کو وہ ذمہ داری دے دی. تو اب یہ جو آپ کہیے ٹرانسفر آف پاور تھی نا، کہ ایک 5 سالہ دور ختم ہوا، اب ایک نیا شروع ہونے والا ہے. تو اب یہ جو انتقال ہے، اس کو سمبولکلی ایسے کیا اللہ نے کہ پہلے اس نئی قوم کو، آپ کہیے نئی حکومت کو، کہا کہ تم نے ادھر ہی رخ کرنا ہے، بنی اسرائیل کے مرکز کی طرف. اور پھر اعلان کیا کہ نہیں، اب وہاں سے یہاں مکے کی طرف کرو. یعنی اب یہ اقتدار، یہ منصب بنی اسماعیل کو منتقل ہو گیا ہے. تو یہ اصل میں ایک سمبولک طریقہ تھا اس اعلان کے کرنے کا. لیکن اللہ کے ہر اس طرح کے کام میں آزمائش بھی ہوتی ہے. چنانچہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ یہ اہل ایمان کا امتحان ہو گیا کہ کون ہے کہ جو رسول کی اتباع کرے گا اور کون ہے کہ جو منہ موڑ کے چلا جائے گا. پہلے یہ امتحان ہوا مدینہ منورہ جانے کے بعد مکے کے جو مسلمان تھے یعنی مہاجر، ان کا، کہ ان کی جذباتی ایک وابستگی تھی مکے سے. وہاں جا کے پتہ لگا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ادھر یروشلم کی طرف رخ کرنا ہے. تو ان کا یہ امتحان تھا کہ وہ پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہوئے ان کی اتباع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس دوران میں کچھ یہودی نصرانی بھی مسلمان ہو گئے. اب جب رخ ادھر ہوا تو ان کا امتحان ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ہوا. ایک اللہ کی اسکیم تھی کہ اب یہ ٹرانسفر ہو گیا ہے اور اب مکہ جو ہے یہ مرکز ہے، اور اس مکے میں رہنے والے، اس کے گرد اور اس سے وابستہ جو قوم ہے، اب یہ ہے کہ جو اس منصب پر فائز کر دی گئی ہے. تو اس کا اعلان ہوا کہ وہ جو ہے نا سیٹ آف گورنمنٹ، جو کیپٹل یروشلم، اس سے اب کیپٹل ٹرانسفر ہو گیا ہے مکے کی طرف. یہ اعلان تھا. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ نان مسلمس کیوں نہیں جا سکتے مکہ اور مدینہ میں؟ ہم بھی تو چلے جاتے ہیں چرچز میں. نان مسلمس کیوں نہیں جا سکتے؟ ان
کو الاؤ کیوں نہیں ہے کہ ادھر وہ یہ مسلمانوں کا ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں۔ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو روک دیا تھا، وہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے ان کے لیے سزا تھی کہ اب وہ داخل نہیں ہو سکتے، مگر یہ بات کہ نان مسلم نہیں آ سکتے، یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کی اوپینین بن گئی اور پھر لوگوں نے اس کو ایڈمنسٹریٹولی اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ سر تو اللہ تعالیٰ نے مشرک کو منع تو کر دیا تھا کہ نہیں آنا۔ اصل میں المشرک ہے اس میں، انما المشرکون نجس، یہ مشرک ناپاک ہے، یعنی جن کو ان کے شرک کی گندگی، غلطی، غلاظت آخری حد تک واضح کر دی گئی ہے اور وہ اس کے باوجود اس پر اڑ گئے، یہ اب یہاں نہیں آئیں گے۔ اور یہ تو ایک آدھ سال کی بات تھی، اس کے بعد ان کو مار دیا گیا یا وہ مسلمان ہو گئے، تو یہ آپ اوروں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ایسے تو مسلمان میں مشرک ہوتے ہیں، Right. اگر شرک کرتے ہیں تو پھر وہ بھی نہ جائیں، اب یہ تو سرٹیفائی نہیں کرتے۔ پھر تو آپ کو ایک مشین بنانی چاہیے جیسے ہوتے ہیں نا سیکیورٹی والی، جڑا مشرک ہے وہ پھنس جائے، آواز آنی شروع ہے ٹو 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 ٹو۔ ایک لحاظ سے تو بہت اچھا ہے۔ جی سر یہ حضور کے بعد کی بنا قانون کی نہیں جا سکتی کیونکہ ہوتے ہوئے بھی نہیں، میں نے گزارش کی نا کہ آپ کے ہوتے ہوئے تو آپ سے متعلق جو قانون رسالت تھا وہ نافذ ہو گیا۔ اس کے بعد جب معاملات اس دور سے آگے بڑھے تو اب یہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ جہاں مسلمان جائیں گے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اگر آپ چاہیں تو غیر مسلموں کے لیے جیسے ابھی بھی ہوٹلز میں جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے ان کو دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے اس سے جوق در جوق لوگ مسلمان ہوں، اس لیے کہ بڑی روبدار جگہ ہے، بڑی ویسے روبدار۔ سر فراڈ طریقے سے بھی تو سارے نان مسلم جاتے ہیں، دیٹس رائٹ، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہاں جاتے عیسائی جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں، سب جاتے ہیں۔ سر میرا ایک کوشچن جناب طلاق کے متعلق۔ جی، سر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ مدت مقرر کر دی، ایک طلاق کے بعد رجوع کرنے کی، جی، اور اس کے بعد دوسری کے بعد، اور پھر تیسری کے بعد جو ہے وہ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی ایٹ اے ٹائم کیوں دفعہ طلاق دے دے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد حکم یہ ہے کہ اس بندے کی پٹائی ہو اور اس کو کہا جائے کہ ایڈیٹ کہ تم نے غلط کام کیا ہے، طلاق ایک ہی ہوئی ہے۔ سر اس میں مدت نہیں ہوتی؟ نہیں، ایک بندے نے کام ہی غلط کیا ہے، خدا نے کہا تھا ایک طلاق دو، اس نے 3 دے دی، تو اس کو ڈانٹ کے بتانا چاہیے کہ یہ تم نے گھٹیا حرکت کی، آئندہ سے یہ مت کرو، طلاق ایک ہی ہوئی ہے، وہ کنسیڈر ایک ہی جاتی ہے، ایک ہی ہوگی۔ اس میں 3 دفعہ۔ خدا کے قانون میں ہے ہی ایک، ایک ہی ہوگی۔ تو 3 کہاں سے آ گئے؟ بھائی ایسے ہی کہ بندہ کہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ پریکٹیکلی کیا کہہ رہا ہے، اس کو یہ سمجھانا چاہیے۔ پریکٹیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں تو نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ 1 2 پھر رجوع کرو، اور پھر دوسری 2 اور پھر رجوع کرو، پھر تیسری 2 ہوگی تو پھر جا کے وہ طلاق ہوگی، میں تیری یہ بات نہیں مانتا، میں 3 ایک ساتھ دے رہا ہوں۔ تو اس کو ایک زور کا لپڑ مارنا چاہیے اس شخص کو کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو۔ تو اس لیے کہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جن کے وجہ جس بیکار قسم کے ایک جملے کی وجہ سے وہ سارے خراب ہو رہے ہیں۔ سر یہ ساری پروموشن میڈیا پہ اسی طرح اکٹھی ہمیشہ دکھاتے ہیں، 3 طلاقیں ہو گئی جی، بس سب اور وہ تماشا۔ ظاہر ہے کہ وہ دین پیش کر رہے ہیں جی کہ جو دین لوگ بیان کرتے ہیں۔ سر آج کل تو یہ ہو گیا کہ فون پر جی میسج دے دیتے کہ میں نے طلاق دی۔ ہاں، بیٹے کی جگہ باپ طلاق دے دی۔ تو پھر اس کے بعد ساتھ میں گواہی باپ بھی بن جاتا کہ جی ہاں میں تو نہیں دیکھیں، اس نے دیے، اور طلاق کا لفظ نہیں اس نے کہا میں نے فارغ کر دیا، میں نے فارغ کر دیا، میں نے فارغ کر دیا، وہ جو بھی ہے وہ تو اس سب کی طلاق ہو گئی۔ اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں، دیکھیں ایک دفعہ اس نے اسٹیٹمنٹ دے دیا نا، تو اب بیوی کہے گی میں نے واٹس ایپ ریسیو کیا ہے، تو اب یہ پوچھا جائے گا اس سے کہ یہ تمہارا میسج تھا، ڈو یو ریئلی مین اٹ؟ وہ کہے گا میں بالکل اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں مین اٹ، بس ٹھیک ہے، پھر کنوے ہو گئی۔ ہاں، اس نے کہا تمہیں یہ پتہ ہے کہ نہیں، مولویوں سے یہ پوچھا، اس نے کہا کہ ٹھیک
تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کو اس موقع پر پاک ہونا چاہیے؟ تمہیں معلوم ہے نا؟ وہ کہا مجھے معلوم ہے. تمہارا اس دوران میں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوا پھر نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے. وہ لیکن یہ اس ساری کے بعد پھر آگے نا کوئی 8 مہینے کے بعد ہمیں تو کچھ طلاق دی نہیں، تو آپ پلیز ہمیں نکاح کیا ہوا ہے، ہمیں رخصتی دے. عورت پریگننٹ ہو اس صورت میں نے کہا کمال ہے، میں نے کہا مولوی صاحب نے فتویٰ دے دی ہے، طلاق ہوگی تو بس طلاق ہوگی، اب کوئی اور عدت بھی پوری کر دی اس نے. not every Abrahamic faith believes don't need laws. مجھے نہیں سمجھ میں آئی. not every Abrahamic faith believers needs to follow laws of Musa. دیکھیں اگر کوئی یہودی ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے اور اس کے پاس ابھی اسلام کی دعوت ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے قانون ہی کو فالو کرے گا. یعنی ظاہر ہے کہ یا موسیٰ علیہ السلام کا قانون ہے یا پھر قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون آیا. تو اگر کسی کے پاس وہ بات ابھی تک نہیں پہنچی ہے یہ لیٹسٹ، تو وہ پچھلے قانون کا پابند ہے اگر وہ اس کو اس تک پہنچ گیا اور مانتا ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سے مسلمان دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا وہ عبادت کم کر رہا ہے یا اللہ نے جو احکام دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے ان پر دنیا کے کاموں کو ترجیح دے رہا ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص کسی سوال کرنے والے کو نظر انداز کر دیتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اس کی حاجت پوری کر سکتا ہے. دیکھیں یہ جو سوال ہے نا، یہ اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ بڑا سادہ ہے. روزانہ آپ کی اور میری زندگی میں ایسے چیلنجز آتے ہیں، ایسے موقع آتے ہیں جن میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں یا آخرت. آپ نے ایک کام کروانا ہے، اس کو آپ اگر جھوٹ بولیں یا غلط بیانی کریں تو کام ہو جائے گا آپ کا، کوئی جانتا بھی نہیں ہے. لیکن آپ آخرت کو چاہنے والے ہیں، آپ کہیں گے نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا. تو آپ نے اپنے آخرت کی ترجیح کو واضح کر دی. اسی طرح سے باقی معاملات میں بھی ایسا ہی ہے. آپ کے سامنے 2 آپشنز آتی ہیں. ایک آپشن آپ کو دنیا کا فائدہ پہنچاتی ہے لیکن آخرت میں آپ کے امکانات کو پھر وہ کم کر دیتی ہے، اس کو آپ کمپرومائز کرتے ہیں. یا وائس ورسا، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات تو ایسے ہی کرنی ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ راضی ہوگا اور میری آخرت کامیاب ہوگی. مجھے معلوم ہے اس کے نتیجے میں مجھے دنیا کا نقصان ہوگا. تو آپ نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو نظر انداز کیا. اس کے لیے کسی خاص شکل و صورت کو اختیار کرنا یا کوئی خاص انداز اختیار کرنا یہ ضروری نہیں ہے. قدم قدم پر روزانہ آئے دن یہ معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان کو یا یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں جو میری پریفرنسز ہیں میں ان کو اہمیت دے رہا ہوں یا میں آخرت کی کنسیڈریشن کو اہمیت دے رہا ہوں. تو اس سے فیصلہ ہو جائے گا. جی لاسٹ کویسچن کے لاسٹ ہونے سے میں فائدہ اٹھا کر ایک پکوڑا کھا لوں. جی 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 کویسچن جو ہے وہ الجھن ہی کا نام ہوتا ہے. رات 8:30 بجے تقریباً یہ اسٹیڈیم سے نا میں انٹر میں ٹیبٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ نا اچھی خبر بتائیں. سر اتنا شور اور ہنگامہ تھا کہ فوری طور پہ مجھے سمجھ نہیں آئی. راستہ روک رہے تھے، ٹریفک روک رہے تھے. سر پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ سمجھ آئی کہ یہ جلوس جا رہا ہے اور اس پہ جو نام تھا نا اس سے میری فیلنگس میں وہ بیان نہیں کر سکتی کہ وہ طواف میں لبیک ہم لوگ اس کے جھنڈے تھے. اور سر درمیان میں گاڑی تھی سفید رنگ کی بالکل نئی اور بالکل ایسے تھی جیسے دولہا کی گاڑی ہوتی ہے، پھولوں سے بھری ہوئی. اور سر اس کی گیٹ تو اتنا ہنگامہ تھا نا لڑکوں کا، بچوں کا، چھوٹی عمر کے. سر وہ لبیک پڑھ کے تو میں تو بالکل یہ میں اس وقت میرے الجھن ہوئی میرے ذہن میں یہ لفظ اور اللہ تعالیٰ کہ جی شب برات جو ہے یہ اتنا عبادت کی وہ آپ واٹس ایپ پہ ہیں؟
یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں ہے وہ آپ گروپ میں نہیں ہے. آپ نہیں، آپ گروپ میں ڈال دو، وہ بچوں گروپ میں نہیں ڈالا. اچھا چلے پھر اچھا گروپ میں بھی ڈال دیں آپ. مجھے ان کا نمبر مجھے بھی دے دیں تاکہ میں آپ کو بھیج دوں. میں اس کا جواب ایک مولوی صاحب نے میرے سے بہت بہتر دیا ہے، وہ میں نے سب کو بھیج دیا، وہ میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں. سر وہ میں تو بڑی حیران، میں نے کہا میں بھی عبادت کی رات ہے آج کل، وہ لکھتے ہیں ساری عمریں شمریں اور تو وہ آپ قرآن پاک میں دیکھیں، اس سوال کا بڑا فائدہ ہو گیا کہ اب یہ نمبر مجھے مل جائے گا اور میں آپ کو شامل کر لوں گا. آپ کی طرف میرا ایک پیغام آئے گا جس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آخر میں لکھتے یس، تو آپ کو میرے پیغامات آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ مجھے بھیج دیں. آپ بتائیں نا کہ یہ کیا ہے، دوسرے دن روزہ رکھنا وہ اس میں ہے پورا. پلیز آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، وہ آپ کو آ جائے گا. سر مجھے اس کا ذرا ہے زیادہ روزہ صبح رکھ سکتے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ اس میں کچھ احادیث ہیں جن احادیث کو بہت سے محدثین نے کمزور کہا ہے، اور اس کلپ میں صاحب نے بڑی اچھی بات یہ کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی نیکی اور سعادت کی رات ہو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اکیلے جا کے قبرستان میں گزارا ہو اور مسلمانوں کو بتایا ہی نہ ہو. یہ تو لوگوں نے جا کے پوچھا تو جا کے پتہ لگا. تو ایک تو روایت جو ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے کمزور ہے، دوسرا یہ سوال، اور تیسری بات جو آیت کوٹ کرتے ہیں وہ آیت لیلۃ القدر کے بارے میں، اس لیے کہ یہ سارے معاملات جو طے ہونے ہیں وہ لیلۃ القدر میں ہونے ہیں. تو یہ دو الگ الگ راتیں نہیں ہو سکتی. چلیں جی، آج کا یہ